کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا یہ قسمت کا کوئی کھیل ہے یا کوئی ایسی چیز جسے چھین کر حاصل کیا جاتا ہے؟ آئیے آج ایک ایسی ہی سوچ کو سمجھتے ہیں، ایک ایسا فلسفہ جو سیدھا جدوجہد کی بھٹی سے نکل کر آیا ہے، جو کہتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے تقدیر کو بھی جھکا سکتا ہے۔ بلندیاں کسی کی بپوتی ہیں کیا؟ دراصل یہ ایک سوال ہی اس پورے بیانیے کی بنیاد ہے۔ کیا عظمت صرف کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، کسی کی میراث ہے؟ یہ فلسفہ اس خیال کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا ہے کہ کامیابی پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔ تو اگر کامیابی وراثت نہیں تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ ہے ہمت، خدا سے اپنی قسمت سے لڑ جانے کی ہمت۔ یہ صرف محنت کی بات نہیں، یہ اپنے حالات کے سامنے ڈٹ جانے کے حوصلے کی ایک پوری کہانی ہے۔ ذرا سوچئے، کیسی ذہنیت ہوگی یہ کہ کوئی اتنی محنت کرے، اتنی شدت سے کام کرے کہ تقدیر لکھنے والے سے بھی کہہ سکے کہ نہیں یہاں کچھ اور لکھا جائے گا۔ یہ یقین کہ کسی کی کوشش ہر نتیجے کو بدل سکتی ہے، یہی تو اس فلسفے کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس یقین کی انتہا وہ اس جملے میں نظر آتی ہے۔ یہ آپ سمجھے کوئی دعا یا خواہش نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، ایک اعلان ہے۔ یہ کہنا کہ اگر اتنی سخت محنت کا صلہ کامیابی نہیں تو پھر اس دنیا کا نظام ہی ٹھیک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی شدید سوچ، اتنا پختہ یقین، یہ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں وہاں ہیں جہاں سب کچھ صفر تھا، ایک ایسی حقیقت جو کسی کو بھی توڑ کر رکھ سکتی تھی۔ صرف 4000 روپے، یہ کوئی علامتی رقم نہیں ہے، یہ اس سفر کا اصل نقطہ آغاز تھا۔ مہینے بھر کی محنت کا صلہ، بس یہیں سے کہانی شروع ہوئی۔ اور ان 4000 روپوں کے لیے قیمت کیا چکانی پڑ رہی تھی؟ روزانہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، صبح 7 سے لے کر شام 7 بجے تک، ہر روز۔ یہ صرف نوکری نہیں تھی، یہ تو زندگی کو مکمل طور پر کام کے حوالے کر دینا تھا۔ اور لگن کی سطح تو دیکھیے، یہ نوکری نہیں تھی، یہ جنون تھا۔ جب کام اور زندگی کے بیچ کی لکیریں مٹ جائے، جب کام کی جگہ ہی گھر بن جائے، تب ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مشقت، اتنے جنون کو صحیح سمت کون سی چیز دے رہی تھی؟ وہ کون سا اصول تھا جو اس آگ کو جلائے ہوئے تھا؟ وہ تھا ایمانداری کا ایک بہت ہی سادہ سا اصول۔ یہ سارا فلسفہ والد سے ملے 2 بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، خوب محنت کرنا، اور دوسرا، ہمیشہ ایماندار رہنا۔ بس یہی 2 اصول تھے، یہی پورا نقشہ تھا، اور یہی کامیابی کا واحد راستہ تھا۔ اور ان اصولوں پہ عمل کیسے ہوا؟ 100%۔ مطلب یہاں 99% کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہر کام چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا بڑا، پوری جان لگا کر کیا گیا، ہمیشہ 100%۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ مکمل دیانتداری اور 100% لگن ہی تھی جس نے دوسروں کی توجہ حاصل کی۔ اسی چیز نے 4000 روپے کی ایک معمولی نوکری کو کامیابی کے ایک بڑے لانچ پیڈ میں تبدیل کر دیا۔ جب کوئی انسان ایسی بھٹی سے نکلتا ہے تو اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جسے کوئی چیز گرا نہیں سکتی، گر کر دوبارہ اٹھنے کا ایک پختہ یقین۔ اور یہ بات اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ جسے صفر سے شروع کرنا آتا ہو، اسے کچھ کھونے کا کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ گرنے کا خوف تو اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی محنت کے بل پر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس فلسفے کا نتیجہ وہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف 4000 روپے کی نوکری اور پاگلوں کی طرح کام، اور دوسری طرف آج نوئیڈا میں 3 دفاتر اور 20 سے زیادہ لوگوں کی ٹیم۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ محنت اور ایمانداری کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ لیکن کیا کہانی یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ کیا پیسہ اور بڑے دفاتر بنانا ہی اصل مقصد تھا؟ اس فلسفے کے مطابق نہیں، بالکل نہیں۔ کامیابی کا اصلی مطلب تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ سوچ کامیابی کے ہمارے روایتی تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کامیابی کوئی انعام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ جب وسائل ملتے ہیں تو کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل کام تو تب شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اصل مقصد ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ انسان خود ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے جو سینکڑوں دوسرے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں مدد کر سکے۔ کسی ایک کی کامیابی دوسروں کے لیے امید اور موقع بن جائے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک سوال جس پر ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کسی کی کامیابی صرف اسی کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، یا پھر یہ کتنوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ وہ کون سی میراث ہوگی جو محنت سے بنائی جائے گی،